کے شو میں جعلی اکاؤنٹس کیس آصف زرداری کی پیشی سے قبل مزید گرفتاریاں. سیکرٹری کے ڈی اے نجم الزمان پروجیکٹ ڈائریکٹر حسن میمن کراچی سے گرفتار. بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر کی خودکشی نے نیب پر کڑے سوالات اٹھا دیے. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. نیب کی کارکردگی پر تو سوال اٹھ رہے ہیں، لیکن نیب جو ایک بہت بڑا کیس اس کو آگے لے کر بڑھ رہا ہے وہ امپورٹنٹ ترین کیس ہے فیک اکاؤنٹ کیس، میگا منی لانڈرنگ اسکیم، جس کے اندر اب تک جو نیب نے آج رپورٹ سبمٹ کرائی، جو آج یہ کیونکہ کیس منتقل ہوا ہے اس وقت احتساب عدالت کو، تو وہاں یہ بتایا گیا کہ اب تک تقریباً 6 ملزمان اس میں گرفتار ہو چکے ہیں اور ملزم اسلم مسعود اسلام آباد میں ایف آئی کو آلریڈی زیر حراست، جبکہ باقی 50 ملزمان دیگر اور ہیں جو نیب کے زیر حراست ہیں. یہ اس کا میگنیٹیوڈ بہت بڑا ہے اس کیس کا. اس حوالے سے ریسنٹلی جو بینکنگ کورٹ ہے، جو اسپیشل اوفینسز بینکنگ کورٹ ہے، اس کا جو ڈیسیشن آیا تھا جس کے بعد یہ کورٹ کراچی سے اسلام آباد منتقل ہوا تھا، اس فیصلے میں اس کے آخری پیراگراف میں جناب طارق محمود کھوسو صاحب جو کہ پریزائڈنگ آفیسر ہیں، ان کی طرف سے واضح طور پر جو فیصلے میں لکھا گیا تھا کہ جو بیل ہے، انٹرم پری اریسٹ بیلز ہیں جو اکیوز کو دی گئی تھی، جن کے اندر تقریباً 10 سے 12 افراد ہیں، جس میں نمایاں طور پر آصف علی زرداری، مس فریال تالپور اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انور مجید اومنی گروپ اور دیگر لوگوں کے ان کے دوست احباب کے نام ہیں، کہ ان کی جو بیلز ہیں they are hereby recalled. Their sureties are discharged. This orders to be communicated to the concerned jail superintendent, where the accused Hussain Lawai, Taha Raza, Anwar Majid, Abdul Ghani Majid and Aslam Masood are confined with the directions to produce them before the transferee court. اور یہ کہا گیا تھا اس فیصلے میں کہ the office is directed to consign the case file to the administrative judge accountability court Islam Abad through IO of this case in sealed condition. اب اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ آج عدالت میں جمع ہوا یہ معاملہ، لیکن وہاں اعتراضات انیشلی جو ہوتے ہیں کہ لگایا گیا کہ شاید کچھ ریکارڈ نامکمل ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے اعتراضات ہوتے ہیں جو اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے کیس میں بھی ہم نے سنے تھے، جو تھوڑا بہت رجسٹرار کی طرف سے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، اس کے بعد معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ کریکشنز کر دیے جاتے ہیں. لیکن کچھ اریسٹ ہوئے ہیں. 20 مارچ کو آصف زرداری کی طلبی ہے نیب میں، تو اس سے پہلے نیب نے کچھ اور اریسٹ کیے ہیں، اور یہ اریسٹ شہر کراچی سے زمینوں کے حوالے سے پھر سے ہوئے. اس سے پہلے آفتاب میمن سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن اریسٹ ہوئے تھے، جن کے اوپر پنک ریزیڈنسی جو ریفرنس ہے آصف زرداری صاحب کے خلاف کہا گیا تھا کہ زمین الاٹمنٹ کے اندر گلستان جوہر میں اس آدمی کا مین کردار تھا. اب جو اریسٹ ہوئے ہیں اس میں اندر نیب راولپنڈی نے اریسٹ کیا اکیوز نجم الزمان، ایکس ڈائریکٹر لینڈ. جو پریس ریلیز آئی وہ راولپنڈی سے آئی، اس میں کہا گیا جی کہ نجم الزمان ایکس ڈائریکٹر لینڈ کے ڈی اینڈ حسن علی میمن ایکس ڈائریکٹر اسپیشل انیشیٹو ڈپارٹمنٹ ان کیس آف انویسٹیگیشن اگینسٹ دا ہولڈرز آف پبلک آفس. اور یہاں پر کہا گیا جی کہ انہوں نے انلیگل اوارڈ آف کانٹریکٹ بائی گورنمنٹ آف سندھ اسپیشل انیشیٹو ڈپارٹمنٹ ٹو ہریش اینڈ کمپنی. اور اس کے علاوہ جو حسن علی میمن پر الزام ہے کہ اس نے ایز ایکس ڈائریکٹر آف اسپیشل انیشیٹو ڈپارٹمنٹ malafidely and ill-intention misused their authority to extend favor to contractor MS Harish in violations of rules. Another accused نجم الزمان، اور یہ نجم الزمان کے ڈی اے کے لینڈ ڈائریکٹر تھے سابق، ان کو کہا گیا کہ انہوں نے in conveyance with accused persons illegally allotted the plots number ST28 to ST28A کلفٹن کراچی. یہ ان دونوں شخصیات پر الزام لگا جو دونوں زیر حراست ہیں نیب کے. ایک بڑا اہم سوال اسد منیر صاحب کی خودکشی نے اٹھا دیا ہے. بریگیڈیئر اسد منیر کی بات ہو رہی ہے، کیا نیب کے کنڈکٹ کے اوپر جو لوگ اب مطالبہ کر رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا ہو، وہ اوورآل نیریٹو ہو، پیپلز پارٹی کی قیادت ہو، وہ کیا کہہ رہی ہے وہ آپ کو سنوائیں گے بھی، لیکن ایک سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ کیا نیب کا طریقہ کار درست ہے، کیا نیب صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ اور ہو گیا. لیکن اس پرٹیکولر کیس پر یہ جو ٹرانسفر ہوا ہے یہاں سے اسلام آباد، یعنی کراچی سے اسلام آباد، فاروق ایچ نائک صاحب کی گفتگو پہلے سنتے ہیں کہ انہوں نے لیگل آرگیومنٹ یا ان کی طرف سے قانونی جو ان کا اوپینین یا ان کا موقف جو دیا گیا تھا وہ کیا دیا گیا تھا. لیٹس ہیئر دس فاروق ایچ نائک صاحب کی گفتگو پہلے.
چیئرمین نیب صاحب کے پاس پاور آف اریسٹ ہیں ڈیورنگ انکوائری اینڈ انویسٹیگیشن، کیونکہ یہ تو کیس فائل ہو چکا ہوا ہے، ریفرنس یہ جو ٹرانسفر ہوا ہے، اور یہ جو ایف آئی آر اٹ ول بی کنورٹ ول بی ٹریٹڈ ایز اے ریفرنس. جب ریفرنس ہو جائے گا تو پھر یہ کورٹ کی یہ سواب دید ہے کہ وہ وارنٹ ایشو کرے یا سمن ایشو کرے. فاروق اشنائچ صاحب جو اریسٹ کے چانسز ہیں آصف زرداری صاحب کے، اس حوالے سے اپنا لیگل اوپینین دے رہے تھے، تو آپ کو یہ بتائیں کہ مراد علی شاہ صاحب سی ایم سندھ جو آغا سراج درانی کے ایٹیٹیوڈ جو نیب نے ان کے ساتھ رکھی عکاسی، اس کی ترجمانی کر رہے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور نیب کے کنڈکٹ کے اوپر ان کو کیا اعتراضات ہیں. سی ایم سندھ انہوں نے کیا کہا ہے، لیٹس ہیئر دس آلسو. اب تو یہ حالت ہے کہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر ان کو اگر اسلام آباد سے گرفتار کیا جائے، ان کے گھر پہ اگر 8 گھنٹے نیب سیج کر کے رکھے، اور انہوں نے خود آ کے اسمبلی میں نہیں بتا رہا، انہوں نے بتائی کہ ساری چیزیں جو ان کی ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں، جس طریقے سے ان کو ایک کمرے میں رکھا ہوا ہے، میں حیرت ہے. اور نیب کا قانون جو ہے نا، وہ سب جانتے ہیں کہ ایک آپ خون کر کے تو بیل لے سکتے ہیں، لیکن نیب کے قانون میں بیل کی گنجائش ہی نہیں ہے. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہے جناب آیت اللہ درانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اسلام آباد میں جوائن کر رہے ہیں. عارف چودھری صاحب ماہر قانون ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، اسلام آباد میں ساتھ موجود. اور کراچی شہر میں امداد سومرو صاحب سینئر صحافی ہیں، انویسٹیگیٹر جرنلسٹ ہیں، کراچی میں موجود ہیں. جناب آیت اللہ درانی صاحب خوش آمدید بھی. اور کیا 20 مارچ کو ہونے جا رہا ہے؟ زرداری صاحب سنا ہے کل اسلام آباد پہنچیں گے، وہاں ملاقات ہوگی رہنماؤں سے، اس کے بعد کیا آگے کا لاہ عمل ہوگا وہ تو طے کیا جائے گا. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے نیب کا کیس تھوڑا سٹرونگ ہے، اریسٹ ہوں گے، قانون کے کٹہرے میں آئیں گے؟ کیا ہونے جا رہا ہے ان کا مستقبل آصف زرداری صاحب کا بطور لیڈر پیپلز پارٹی؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے درانی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف زرداری صاحب اب ایک وکیل نہیں بلکہ جج کی حیثیت سے بھی ان کو تمام چیزوں کا پتہ ہے. وہ قانون کی عمل درآمد میں اور قانون کا ساتھ دینے میں ان سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی شخص نہیں ہے جو قانون اور آئین کی بالادستی اور قانون کا ساتھ دینے کا ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. بلاتے ہیں، سیاسی طور پر تنگ کرتے ہیں، سیاسی طور پر ان کو کیسز بناتے ہیں. آصف زرداری صاحب پر 11 سال اس کو جیل میں رکھا. ان کو تو ان تمام چیزوں سے، ان راستوں کا، یہ پرخطر راستے تو اب تو پیپلز پارٹی کے لیے، اور یا جن لوگوں کی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی کو اسی طرح رکھا جائے، وہ مائنس آصف زرداری کی پوزیشن کو سامنے رکھ کر کے وہ دباؤ میں پیپلز پارٹی کو رکھنا چاہتے ہیں، میڈیا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں، بلانا چاہتے ہیں. بلائیے، بسم اللہ. 20 مارچ کو بھی گزر جائے گا اور 23 مارچ بھی گزر جائے گا. اس کے بعد پھر اسمبلی ہوگی، پھر آصف زرداری صاحب اسمبلی میں آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ رب العزت نے چاہا. دیکھیں اگر ذاتی طور پر کسی قانون کو ذاتیات کی بنیاد پر عمل درآمد کی بات ہوگی تو پھر ہم بات کر نہیں سکتے. آپ کی بات بجائے قانون پاکستان کی بات ہوگی، آپ کی بات بجائے 20 بھی گزر جائے گی، 23 بھی گزر جائے گی، لیکن جو گرفتار ہو رہے ہیں لوگ، جو نیب گرفتار کر رہی ہے، وہ بیوروکریٹس ہیں زیادہ تر. آپ علی حسن کی بات کریں، اس کا بھی ہم نے سنایا، آفتاب میمن کی بات کریں، نجم الزمان کی بات کریں، الزام سارے یہی لگ رہے ہیں کہ انہوں نے زمینیں الاٹ کرائیں. وہ زمین ایک فرنٹ کمپنی تھی پک ریزیڈنسی جو آصف زرداری صاحب کی تھی، جو جے آئی ٹی میں، جس کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں. تو یہ تمام جو انگلیاں ہیں، جو سرے ہیں، جو تمام انگلیاں ان پر اٹھ رہی ہیں، سرے جا کے سارے وہیں مل رہے ہیں. یہ انہوں نے اس کیس کو، آپ پرانے جو ان کے سابقہ کیسز بنے اس سے آپ سمجھتے نہیں مختلف ہے؟ بڑا اسٹرانگ ایویڈنس، سبسٹینشیل ایویڈنس اسے کہا جاتا ہے جو کورٹ آف لا میں پریزنٹ ہو سکتا ہے، وہ نیب کے ہاتھ لگ گیا ہے. بندے گرفتار ہو رہے ہیں، وہ بولنے کو تیار ہو جائیں گے آگے. درانی صاحب مشکل حالات لگ رہے ہیں. بہت سخت، بہت ہی مشکل کیس نہیں ہے یہ، کوئی شوقیہ کیس ہے جو بنوایا جا رہا ہے. اس سے پہلے زیادہ ایویڈنس کا کیس جو ہے نا، جنرل مشرف کے آرٹیکل 6 والا بھی ہے نا، وہ آپ کے سامنے، اظہر خان کیس کا بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بہت ایویڈنس کے ساتھ موجود ہیں. ان کی طرف بھی ایک شناسہ اور ایک رخ کعبہ اس طرف بھی ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہوگی، پھر بیلنس آف پاور رہے گا. لیکن اگر چلیے ہم نے، آپ جتنے بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹ گرفتار کریں گے، کیا کوئی دستخط آصف زرداری صاحب کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کا ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان آپ کے پاس ثبوت موجود ہوگا جو پریزیڈنٹ ہاؤس سے جاری ہو چکا ہوگا؟ وہ وزیر اعلیٰ سندھ تو رہے نہیں، وہ وزیر تو تھے نہیں، وہ کے ڈی اے کے ایم ڈی اور چیئرمین تو تھے نہیں.
آپ فل بیوروکریسی کا جو اتار چڑھاؤ ہے جو کہ ہمارے مخالفین کے 5 سال کا دور تھا، جس کا چیف سیکرٹری بھی ہمارا نہیں ہوتا ہے، جس کا آئی جی پولیس بھی ہمارا نہیں ہوتا ہے. لیکن دورانی صاحب اگر بلاول ہاؤس کے کھانے کا بل پے ہو رہا ہوگا ان اکاؤنٹ سے، اگر ان کے اخراجات سفری پورے ہو رہے ہوں گے، ان ٹکٹوں کی خریداری ان اکاؤنٹ سے ہو رہی ہوگی، تو پھر تو سوال اٹھے گا کہ کیوں بلاول ہاؤس کھانا اپنا ان اکاؤنٹوں سے منگاتا تھا؟ ذرا بتائیے کہ کیا اگر وہ کوئی کمپنی شوگر کا کام کر رہا ہو اور آصف زرداری یا بھٹو خاندان یا بھٹو کے بلاول بھٹو اگر ان کا شوگر کا کاروبار ہو تو وہ اسی مل کو لکھیں گے کہ اس کمپنی کو کہیں گے کہ 1.5 کروڑ روپے آپ کے پاس اگر ہمارا ہے، فیک اکاؤنٹ کمپنی کو کہا گیا نا، فیک اکاؤنٹ کمپنی سے اکاؤنٹ پیسے آ جاتے، شوگر کمپنی سے پے ہوتا تو ہم تو پھر بھی کہتے فیک اکاؤنٹ سے پے ہوا. ایک بریک لینا ہے سر ہمیں، 2 لفظ کو ایک ساتھ. جی عادل صاحب میں اس کی تفصیلات مزید جانتے ہیں، اور میں بڑا اہم سوال جو اعتراضات آپ لوگ اٹھا رہے ہیں، کیا اس وقت اسد منیر صاحب کی جو خودکشی ہے وہ اور یہ معاملہ، کیونکہ واقعی میں نیب پر سوالات تو اٹھ رہے ہیں اور بہت جائز سوالات بھی اٹھ رہے ہیں نیب پہ کنڈکٹ کے اوپر، وہ سوالات کیا ہیں؟ کیا اعتراضات جو اٹھ رہے ہیں ان میں کتنا دم ہے؟ ہم یہ بھی سوال اٹھائیں گے بے نقاب میں، اور معاملات اندر کے کیا چل رہے ہیں نیب کی انویسٹیگیشنز میں، آپ جان سکیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں آپ کے سامنے ایک بڑا اہم سوال ہم رکھ رہے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کی پیشی سے قبل، یعنی 20 مارچ کو نیب نے انہیں طلب کیا ہے، اس سے قبل جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ آپ شروعات کریں. آفتاب میمن لینڈ یوٹیلائزیشن سیکرٹری، اس کے بعد حسن علی اسپیشل انیشیٹو ڈائریکٹر KDA، اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہی گرفتاری اس سے منسلک ہے نجم الزمان ڈائریکٹر لینڈ KDA. الزام تینوں پر تقریباً ایک پر تو خیر ہریش کمپنی کو اس پر جو ہے وہ کانٹریکٹ دینے کا ہے جو حسن علی پر الزام ہے. سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن پر الزام 7 ایکڑ زمین گلستان جوہر پنک ریزیڈنسی پر کو دینے کا الزام ہے. اور جو نجم الزمان ہے اس پر الزام ST28 اور ST28A کلفٹن کے اندر 2 پلاٹس ہیں، ان کی اللیگل الاٹمنٹ کا الزام ہے. تینوں پر زمینوں سے منسلک الزام ہے اور تینوں کا تعلق اس فیک اکاؤنٹس کیس سے جوڑا جا رہا ہے. امداد عمر صاحب، کیا اہمیت ہے ان تینوں کی گرفتاری کی؟ آپ کی تحقیقاتی صحافت کیا آپ نے اس میں کیا معاملات ہیں؟ شکریہ سیفان بھائی. یہ جس طرح گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور بینکنگ کورٹ سے ان کی پلی رد ہوئی آصف زرداری صاحب اور دیگر اکیوزڈ کی، اور کیس ٹرانسفر ہو گیا ہے راولپنڈی اسلام آباد، کیونکہ یہ فیصلہ متوقع تھا اور ان کی جو اپیل تھی پھر یہ ہائی کورٹ میں گئے ہیں. اب ہائی کورٹ تو جو فیصلہ کرے اس پہ تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن بینکنگ کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کھوسو صاحب کی عدالت نے، تو وہ سپریم کورٹ کے حکم کے فالو اپ میں ہے. کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ تمام جو مقدمات ہیں ان کے خلاف منی لانڈرنگ کے، وہ ٹرانسفر کیے جائیں اسلام آباد اور راولپنڈی. تو اب جیسے جیسے یہ تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں، آصف زرداری صاحب، فریال تالپور صاحبہ اور دیگر جو صاحبان ہیں منی لانڈرنگ کیس کے، ان کو 20 تاریخ کا پرسوں کا نوٹس بھی ہو چکا ہے. تو سارے پاکستان کی توجہ اس کیس کے اوپر ہے کہ اس میں کیا ہونے جا رہا ہے. یہ جو 3 گرفتاریاں ہیں یہ انتہائی اہم ہے. ان سب میں سے جو آفتاب میمن صاحب کی گرفتاری ہے، جو سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن تھے، سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن یا ممبر لینڈ یوٹیلائزیشن بورڈ آف ریونیو سندھ، یہ بڑا ایک اہم ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے پورے سندھ کا، کیونکہ یہ کسٹوڈین ہوتا ہے سندھ کی جتنی بھی زرعی زمین ہے اور جتنی کمرشل زمین ہے، شہری زمین اور دیہی زمین. اچھا، اس میں ایک بات بس، آفتاب میمن کے ساتھ 2 اور نام ہیں. عبدالجبار بھی گرفتار ہوا ہے اسی پنک ریزیڈنسی کیس میں، اور اس کے بعد ایک اور، یعنی 3 گرفتاریاں اس کیس میں ہیں پرٹیکولر، شبیر اور اس پر عبدالجبار، یہ 2 گرفتاریاں. جی تو میں آ رہا ہوں اس پہ باری باری. تو آفتاب میمن صاحب پورے سندھ کی جتنی بھی زمینیں ہیں ان کے کسٹوڈین ہیں، اور ان کے حوالے سے کافی چیزیں گھر میں بھی ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بیمار رہتے ہیں، دل کے مریض ہیں، 3 وال ان کے بند ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میمن صاحب نے کرسی پہ چمٹے رہنے کا آپشن استعمال کیا، اور جتنی بھی لینڈ میں جتنی بھی غلط کاریاں ہوئی ہیں، میری جو انفارمیشن ہے، میرے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی موجود ہے، تو ان ساری غلط کاریوں میں، اللیگل الاٹمنٹس میں، حکمرانوں کے من پسند الاٹمنٹس میں
اور جتنی بھی الاٹمنٹس ہوئی تو اس میں آفتاب میمن صاحب اور اس کے ساتھ یہ جو اسپیشل انیشیٹو کے عبد الرحمن میمن صاحب وہ اور تیسرے جو صاحب ہیں KDA کے یہ ان میں ملوث رہے ہیں اور ان کا نام بار بار مختلف اسکینڈلز میں آتا رہتا ہے. لیکن آصف زرداری صاحب تو کے دستخط تو نہیں ملیں گے نا آپ کو. آیت اللہ درانی صاحب نے کہا تھا اور وجہ کا ہے کہ آصف زرداری صاحب تو نہ CM سندھ ہے نہ گورنر سندھ ہے نہ وہ کوئی ان کے پاس عہدہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا آفتاب میمن کو کہ زمین مجھے میرے نام کر دو یا میرے کسی دوست کے نام کر دو. کوئی دستخط شدہ کوئی ایویڈنس تو نہیں ہوگا نا امداد سمرو صاحب؟ درانی صاحب بجا فرما رہے ہیں. میں ان کی بات کو کافی حد تک سیکنڈ کروں گا کہ زرداری صاحب کے کوئی دستخط نہیں ہے. اور سیفان بھائی جس ملک میں ہم رہتے ہیں بدقسمتی سے اگر آپ کے پاس چند کروڑ ہیں یہاں تو اربوں اور خربوں کی ملکیت ہے. دنیا کے امیر ترین جو 5 بڑے امیر ترین ہیں ان میں سے ابھی ڈکلیئرڈ نہیں ہے لیکن دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے ماشاءاللہ ہمارے آصف زرداری صاحب کا سننے میں یہ آ رہا ہے. تو جہاں پر اتنی دولت ہو اور اتنے بھرپور وسائل ہوں کس کو پتہ نہیں ہے کہ سندھ کے جو ریئل چیف منسٹر ہیں وہ فریال تالپور صاحبہ ہیں. کس کو بچے کو پتہ ہے کس کو پتہ نہیں ہے کہ سندھ کا اصل وزیر اعلیٰ کون ہے سندھ کا اصل حکمران کون ہے. لیکن بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیوروکریٹس کو استعمال کرتے ہیں زبانی کلامی ان کو احکامات دیے جاتے ہیں. یہ بھی ہماری انفارمیشن میں آیا ہے سورسز سے کہ ٹاک رے ایک اپنا ہے جس سے یہ بات کی جاتی تھی احکامات پہنچائے جاتے تھے زرداری صاحب کے اور فریال تالپور صاحبہ کا یا واٹس ایپ زیادہ آج کل یوز ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہماری جو انویسٹیگیشن کس کوئی ایپ سے احکامات پہنچائے جاتے تھے. جی بالکل ایک ٹاک رے کا بڑا چرچا تھا جو بیوروکریٹس ہمیں بتاتے تھے کہ ہمیں احکامات ٹاک رے سے ملتے ہیں جس طرح واٹس ایپ ایک ایپ ہے یا واٹس ایپ سے. اس کی مزید تفصیلات پہ آنے سے پہلے عارف چودھری صاحب نیب پر سوالات جو اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ نے دیکھو اسلام آباد میں جو ابھی ریسنٹ ہوا واقعہ اسد منیر صاحب کا انتہائی افسوسناک واقعہ جس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ان کا ایک اللیجڈ سوسائڈ نوٹ ان کے ساتھ اور اس کو بھی آپ نے اگر دیکھا ہو منظر ہے تو آپ کو لگتا ہے کیا وہ سوالات جو نیب کے کنڈکٹ پر اٹھ رہے ہیں درست ہیں یا اس کا فائدہ سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ عارف چودھری صاحب پہلی بات تو یہ ہے سفیان کہ یہ جو سوال ان کی خودکشی کا ہے جی اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر ایک تحقیقات ہونی چاہیے اس وجہ سے کہ میرا ان سے تعلق رہا ہے. ہم نے اکٹھے کام کیا ہے کافی دیر تک CDA میں. یہ ممبر تھے اسٹیٹ کے میں لیگل ایڈوائزر تھا CDA کا چیف لیگل ایڈوائزر. تو میں انہیں جانتا ہوں. پھر اس کے علاوہ ان کے بہت سارے دوست جو تھے ان سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اس کیس کی وجہ سے خودکشی کر دے. اس کی وجہ یہ کہ یہ کیس تو اس وقت PAC نے بھیجا تھا خورشید شاہ صاحب چیئرمین تھے اور اس میں ان سے سوال پوچھے گئے جواب دینے والی بات ہے اور بڑے اسٹرانگ نروڈ کے انسان تھے. انہوں نے اس سے پہلے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں ISI کے کی بھی ان میں یہ رہے ہیں اس کے اور IB کے بھی اور اس طرح یہ ویری ویری اسٹرانگ نروڈ پرسن. بات یہ ہے کہ یہاں بہت ساری چیزیں کوشش یہ کی جا رہی ہے معاملہ کہیں اور ہوتا ہے اور لایا کسی اور طرف جاتا ہے. یعنی اس سے نظر انداز مت کیجئے کہ ان کا پوسٹ مارٹم نہ ہونے دینا. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرے سے اس کیس کو یعنی کلوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس میں کرمنل پراسیکیوشن نہ ہو سکے. ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ جس کیس میں بھی کوئی گھر والے یہ کہیں کہ جی اس میں پوسٹ مارٹم نہ ہونے دیا جائے اور خاص طور پر اس طرح کا خودکشی کا یا اس طرح کا سسپیشنز وہاں چیزیں تحقیقات کے بغیر طے نہیں ہو سکتی. تحقیقات ہونی چاہیے. اور پھر بہانہ یہ تو بہت خوبصورت بہانہ ہے ان کے لیے جس نے بھی قتل کیا ہے یا کروایا ہے کہ چونکہ جناب انہیں نیب نے طلب کیا ہوا تھا اور اس لیے نیب کے بارے میں ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے ٹائپ شدہ میٹیریل ہے اور نیب جو ہے وہ اس کا طریقہ کار کیا طریقہ کار ہے سوال کیے جاتے ہیں بلایا جاتا ہے اور بہت وقت لگتا ہے کسی شخص کے خلاف ریفرنس فائل ہونے میں. ان کی کہیں گرفتاری نہیں ہو رہی تھی کوئی ایسا پریشر نہیں تھا.
یعنی اگر آپ پوچھا گیا اور اس طرح کے اداروں کے جو سربراہان ہوتے ہیں یا کسی ذمہ دار پوسٹ پہ ان سب کی چھان بین ہو رہی ہے، غیر جانبداری سے ہو رہی ہے. اگر فرض کرو جانبداری سے بھی ہو رہی ہے تو ان تحقیقات کے بعد آپ اپنا موقف، اور یہ تو وہ تھے جو ٹیلی ویژن پہ بھی آتے تھے. تو اس لیے یہاں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ نیب اب آخری ادارہ رہ گیا جو تحقیقات کر رہا ہے اور اس طرح بڑے بڑے اوفینسز جو ہیں ان کی وہ یعنی تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کو جتنا آپ کر سکتے ہیں اس کو لگا دیا جائے دیوار کے ساتھ اور پھر کہا جائے کہ جی وہ نااہل ہے، وہ یہ کر رہا ہے. آپ ایک اور بات میں آپ کے اس پروگرام کے وساطت سے کہنا چاہتا ہوں جو بہت زیادہ کہی جاتی ہے اور یعنی الزام لگایا جاتا ہے، اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں کہ اگر فرض کرو نیب نااہل بھی ہو تب بھی اس بات کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ہماری اشرافیہ جو ہے وہ آپ اپنے اوپر لگائے گئے سوالات کا جواب نہ دے. یعنی آپ نے کسی کو سنا ہے اب تک کہ وہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ جناب ہم تو سرے سے بے گناہ ہیں؟ بات یہ ہوتی مذاق اڑایا جاتا ہے اور مذاق اڑا کے کہتے ہیں کہ جی پہلا آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے میرے بھائی نے کہا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب تو بہت احترام کرتے ہیں قانون کا. ہم نے احترام آصف علی زرداری صاحب کا سنا اور وہ احترام کیا تھا کہ نیب کا چیئرمین اسے کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت کہ وہ میرے خلاف کیس چلا سکے، وہ یہ کر سکے. یہ وہ اور پھر تمام اداروں کو، یہ ادارے جو ہیں یہ کسی کے ذاتی ملازم نہیں ہیں، یہ ادارے تمام کے تمام سٹیٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. نیب کے چیئرمین کو دھمکی سٹیٹ کو دھمکی ہے. آپ ایک ایس ایچ او کو کیا ایک اے ایس آئی یا ایک سپاہی جو آپ کے پاس آتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ تو وہ کار سرکار میں مداخلت وہ جرم ہے. ایک سوال یہ جائے کہ آپ ایک اتنے بڑے ادارے کے سربراہ کو کہتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت. معاملہ یہ ہے کہ ہمارے تمام جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بزرگ میر ہیں وہ ان چیزوں سے ماورا ہونا چاہتے ہیں. اس کا مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی بڑا آبجیکٹو ہو سکتا ہے، یعنی فیملی تو یہ نہیں کرے گی نا کہ اس کو اچھا بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے تو اس بریک کے بعد اس سوال کو ضرور اٹھاتے ہیں کہ اگر اس معاملے کو پولیٹیسائز کیا گیا سب کے تو وہ کون سی قوتیں ہیں جو کر رہی ہیں اور ان کو کون سا فائدہ مبینہ طور پہ ہو سکتا ہے. جو عارف چودھری صاحب نے کہا ہے کہ وہ جانتے بھی تھے اور ایسا ہو نہیں سکتا، جو ان کو لگتا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تحقیقی طور پر. اس بریک کے بعد کچھ اور اہم سوالات، نیب کی کارروائیاں، نیب پر اٹھنے والے اعتراضات اور ان کا کیا تسلی بخش جواب نیب نے دیا ابھی تک اور نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا، کریں گے بے نقاب اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور بے نقاب میں اہم ترین سوال لاجکلی ہم اٹھا رہے ہیں کہ اسد منیر صاحب کی خودکشی اور اس کے بعد اٹھنے والی آواز جو بالکل بجا ہے کہ نیب کی بھی اس وقت ریفارمز کی ضرورت ہے اور وہ کبھی نہیں، آج سے نہیں، ہمیشہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہے ضرورت ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو پارٹیز ان ریفارمز کی آواز اٹھا رہی ہیں وہ ایک بار نہیں کئی بار حکومت میں پارلیمنٹ میں رہ چکی ہیں. وہ نیب کو کالا قانون کہہ رہی ہیں، وہ بریگیڈیئر اسد منیر کی خودکشی نیب کے کالے قانون کو قرار دے رہی ہیں، لیکن انہوں نے اس قانون کو تبدیل کرنے کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا. اس پر آیت اللہ دورانی صاحب آپ سے سوال ہے میرا، پیپلز پارٹی بھی شور مچا رہی ہے اسد منیر صاحب کے معاملے پر کہ یہ نیب ہے، آغا سراج دورانی کو کوٹری میں رکھا ہوا ہے، ادھر رکھا ہوا ہے، ہوا نہیں آتی، یہ نہیں ہوتا. تو آپ نے قانون کیوں تبدیل نہیں کیا جب آپ کی حکومت تھی، آپ پارلیمنٹ میں تھے، آپ کے پاس نمبرز تھے ان دا پارلیمنٹ، کیوں نہیں تبدیل کیا آپ نے اس قانون کو؟ اور سی او ڈی میں بھی آپ دستخط کر چکے تھے. تو آیت اللہ دورانی صاحب پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں بریگیڈیئر اسد منیر کے جو قتل ہے یا جس کو کہنا چاہیے کہ خودکشی ہے، اس میں میرا دل کر رہا ہے کہ میں کہوں کہ پیوٹن جو ہے نا کے جی بی کا جو سربراہ ہے پیوٹن، وہ اس کی تحقیقات کرے. پتہ نہیں کیوں میں نے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا. اچھا جاتے ہیں دوسری طرف، کون آگے بڑھتے ہیں کہ ایسے معاملات اداروں کے اندر. اچھا آپ روس کو کہہ رہے ہیں تحقیقات کریں، وہ روس کے سربراہ کو کہہ رہے ہیں
تو آپ روس کے سربراہ پیوٹن کو، تو آپ کو پاکستان کے جو ادارے ہیں جو ان سب پہ کیا اعتبار نہیں؟ جو محترم بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات ہو رہی ہیں یہاں پر، بڑے بڑے معاملات کی تحقیقات ہماری پولیس ایجنسی سب نے کی ہیں، آپ سب کو رد کر کے آپ کہہ رہے ہیں روس کرے اس کی تحقیقات؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا، بس اب اس حد تک میرے ذہن میں بلیوں میں آ گیا تو میں نے آپ تک پہنچا دیا اس کو، آگے بڑھتے ہیں۔ سر آپ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نیشنل ٹی وی پہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ روس تحقیقات کریں، اب آپ کہتے ہیں کل کو کہ انڈیا کی رو تحقیقات کرے یا وہ امریکہ کی CIA تحقیقات کرے یا FBI تحقیقات کرے؟ نہیں، میں نے یہ بات کسی انڈین کے متعلق نہیں کہا، میں نے پیوٹن کا لفظ استعمال کیا۔ پیوٹن کی شخصیت ہے، اس کے متعلق روس کا سربراہ ہے، KGB کا سربراہ رہ چکا ہے، اس وجہ سے میں نے کہا یہ دیکھیں ایسا کیوں ایسا سوال کا جواب آپ کو دیا، آگے بڑھیے، آپ کا آگے بڑھے، کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ اس کی منطق بھی بتائیں اور آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، پوائنٹ کیا آپ کا؟ نہیں، جو میں نے آپ کو کہا تو اب آپ آگے بڑھیے، آپ کا سوال کا دوسرا پورشن جواب میں اپنے حساب سے دوں گا، سوال آپ کا اپنے حساب سے آیا، آگے بڑھیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ادارے جو ہے نا وہ عزت نفس یا ذات کو بنیاد بنا کر کے کسی کو تکلیف نہ دے۔ آئین اور پاکستان کے بنیاد پر آصف زرداری 11 سال اندر جانے کے بعد صدر پاکستان بھی ہو گئے تھے، اور ان چہروں نے، ان زبانوں نے، ان دوستوں نے جو آصف زرداری کا زبان کاٹا تھا، کیا وہ بعد میں یہ کہہ سکتے تھے کہ کیا آصف زرداری اپنا ذاتی بدلہ لینے کا کبھی سوچ سکتے تھے؟ نو۔ آئین اور قانون کو ایسے دو رائے پر لا کر کے بھی کھڑا کیا جائے جہاں پر سوالات اٹھیں کسی ادارے پر، کسی قانون پر، کسی آئین پر۔ اس وجہ سے جب آپ اس راستے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ جس میں سے ابھی آفیسرز کو آپ نے گرفتار کیا، اس میں سے کئی ڈائریکٹرز، کوئی MDs، کوئی چیئرمین، CSP اور PCS آفیسرز ہوں گے، ان میں سے اگر کسی نے اپنے راستے کا روٹ تبدیل کیا ہے تو اس کو سزا ہوگی، اور جس نے آئین اور قانون کو سیدھا راستے پر رکھا، کسی کی طرفداری نہیں کی، کسی کے مزاج کے مطابق آئین اور قانون کو نہیں لے گیا، یہ بادشاہتی نظام تو ہے نہیں، آئینی نظام ہے اور قانون ہے، آئین کے تابعدار، اور آئین تابعدار ہے پارلیمان کا، پارلیمان تابعدار ہے جمہوری روایات کا اور اس کے پارلیمنٹ کے اندر ممبران کا۔ ہمیں کوئی ایسا راستہ نہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ کل کلاں ہم کسی بھی محفل میں کہیں کہ یہ شخص ذاتی طور پر اداروں کو چلانے کا ڈکٹیٹر کی حیثیت سے یا بادشاہ کی حیثیت سے فرعونیت کی بنیاد پر چھوٹے سے سیٹ سے لے کے بڑے سے سیٹ سنا ہو تو یہی اعتراض اور یہی سوال ہم نے یہاں اٹھایا کہ آصف زرداری صاحب کے پاس ان کی پارٹی تو ہے لیکن ان کے پاس گورنمنٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے، تو ان کو کس طرح واٹس ایپ، جیسے ابھی امداد سمرو بتا رہے تھے آصف زرداری صاحب کہ وہ ٹاک رہے یا واٹس ایپ کے ذریعے بیوروکریٹس ان کو رپورٹ کرتے ہیں، ان کے نام کے پلاٹ یا اکاؤنٹس بنتے ہیں، وہ پھر آگے معاملات چلتے ہیں، تو آصف زرداری صاحب کو کیا کس طرح یہ حاصل ہے کہ وہ بیوروکریسی کو چلائیں، صوبہ سندھ کی پلاٹس اپنے نام پر یا اپنے دوستوں کے نام پر لیں؟ یہ بھی تو بادشاہت ہے نا آیت اللہ درانی صاحب جو صوبہ سندھ میں آپ نے قائم کی ہوئی ہے۔ آصف زرداری صاحب کے پاس یہ اس کا لائف، اس کا جو واٹس ایپ ہے اس طرح بلینک ہوگا۔ یہ کہہ دینا کہ کوئی شخص کسی کو بھی کہہ سکتا ہے، نو، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن واٹس ایپ کرنا آصف زرداری کا کام ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان یا ایز اے پارٹی کو چیئرمین یا ایسے پریزیڈنٹ چیئرمین وہ کرتا ہوگا؟ نو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر ہو جائے گا تو عدالت کے سامنے فیک نہ ہو، I agree with this point. نیک ہو، ہاں بالکل تو لے آئیے۔ جی امداد سمرو صاحب، کیسے آپ کہتے ہیں کہ کون گورنمنٹ چلاتا ہے، کس کے واٹس ایپ میسیجز آتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ کس بیوروکریٹ نے آصف زرداری صاحب کو، یا کیا تعلقات ہیں، کس طرح بیوروکریسی چلتی ہے واٹس ایپ پہ؟ امداد سمرو صاحب۔ نہیں، میرے پاس کوئی ایسا کوئی ثبوت تو نہیں ہے، یہ ہمیں بیوروکریٹس نے بتائے ہیں، اور کچھ بیوروکریٹس نے ذاتی طور پہ وہ پیغامات اور کالس ہمیں دکھائی بھی ہیں جو زرداری صاحب بطور صدر پاکستان یا بطور پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ان کو کرتے ہیں؟ زرداری صاحب بھی ہیں، فریال تالپور صاحبہ بھی ہیں۔ میں درانی صاحب سے ایک موتبانہ ایک گزارش کروں گا، اگر وہ اجازت دیں تو ایک سوال بھی پوچھنا چاہوں گا کہ سندھ میں بسم اللہ سر، بسم اللہ، سندھ میں CM ہاؤس سے زیادہ اجلاس بلاول ہاؤس میں کیوں ہوتے ہیں؟ اور جب زرداری صاحب قیام پذیر تھے دبئی میں تو ساری سندھ کیبنٹ وہاں کیوں جاتی تھی؟ یا جب زرداری صاحب قیام پذیر تھے دبئی میں تو مراد علی شاہ صاحب سے لے کر جتنے بھی اہم وزارتوں، خاص طور پہ لوکل گورنمنٹ کے وزیر
اور جو ڈیولپمنٹ اسکیمز کے وزیر تھے، اسپیشل انیشیٹو، ورکس اینڈ سروسز اور اس طرح کے جتنے بھی آسان زبان میں تھوڑا ان کو وضاحت سے بتاؤں کہ کمائی والے جتنے کھاتوں کے وزیر تھے وہ سارے دبئی کیا کرنے جاتے تھے؟ جب آصف علی زرداری صاحب کسی حکومتی عہدے پہ نہیں تھے تو وہ ان کو رپورٹ کرنے دبئی کیوں جاتے تھے؟ ایک دفعہ تو یہ مشہور ہو گیا تھا کہ سندھ کا کیپیٹل دبئی میں شفٹ ہو گیا ہے، تو یہ کیا ثبوت نہیں ہے جس کو ہم آسان زبان میں واقعہ کی شہادت کریں؟ آپ کو دبئی نہیں بلاتے تھے، ان کو بلاتے تھے جہاں پہ اور جو آپ کو کبھی بطور لیڈر گئے دبئی سے ملنے؟ سیفان دورانی صاحب اچھا وہ جاتے تھے نہیں جاتے تھے، آپ گئے تھے دبئی زرداری صاحب سے ملنے کبھی؟ امداد سغرا صاحب، میں اپنی بات پوری کروں. دوسرا جو صاحب نے کہا وہ جو فوت ہو گئے ہیں بریگیڈیئر اسد منیر صاحب، ان کا ہر پاکستانی کو مجھے اتنا ہی دکھ ہے جتنا اس کے گھر کے باسیوں کو دکھ ہے، گھر کے افراد کو دکھ ہے. اس کی بالکل امپارشل انکوائری ہونی چاہیے. لیکن دورانی صاحب کی قانون دان ہیں اور منتخب نمائندے ہیں، صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں، مرکزی رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، اور ان کا یہ مطالبہ نیشنل میڈیا پہ آ کر کرنا کہ کے جی بی کرے، پیوٹن کرے، اس کو کم سے کم مزاق خیز اور مطلب عقل سے ایک بالا تر ایک بات ہی کہی جا سکتی ہے. پاکستان کے ادارے یہاں پر موجود ہے، پاکستان کے ادارے موجود ہیں، اور جب تک ہم اور پورے پاکستان کے تمام افراد کا ان اداروں پہ پرسنل طور پہ غلطیاں ہو سکتی ہیں. نیب پہ ہماری بہت سی تنقید ہے. فرسٹ ایڈ انفارمیشن اگر ہمیں جو ملتی ہے، ہمارے جو واسطے رستے والے ہیں لوگ ہمیں جو بتاتے ہیں، ہم سندھ میں گھومتے ہیں، ایک آغا عباس علی صاحب ہے، ان کا ایک میٹر ہے، وہ 64 ایئرز کے بوڑھے آدمی ہیں، مختلف بیماریوں میں ہے. ان کو بھی حقائق کو جھٹلا کر، عدالت کی فیصلوں کو جھٹلا کر ان کو بھی پابند سلاسل کیا گیا ہے. نیب کے ایک کیس میں مختلف مسائل موجود ہیں. لیکن یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر نیب کا ادارہ نہ ہوتا تو بحریہ ٹاؤن کی تحقیقات ہو سکتی تھی، جس میں سر سے پاؤں تک سندھ گورنمنٹ چپراسی سے لے کر سی ایم مراد علی شاہ اور سی ایم قائم علی شاہ تک سب اس میں ملوث ہیں. فریال تالپور سے لے کر آصف زرداری تک سب اس میں ملوث ہیں، ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. اس کی تحقیقات ہو سکتی تھی. ملک ریاض کو سندھ ٹھیکے پہ دیا گیا، اس کی تحقیقات نیب کے علاوہ کوئی ادارہ کر سکتا تھا. یہ اس سوال کا ہمیں جواب چاہیے سندھ کے لوگوں کا کہ سندھ کے خزانے کے جو ڈیولپمنٹ اسکیمز کے 2000 ارب روپے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ لیکن یہ آیت اللہ دورانی صاحب نے آئین و قانون، اور انہوں نے کہا تھا آئین سے ماورا کوئی جاتا ہے اور اگر کوئی افسر ذاتی عناد پر کرنا شروع کر دے. عارف چودھری صاحب یہ تھوڑا آئین و قانون کی بات ہے، اور آیت اللہ دورانی صاحب کا مطلب یہ تھا جو میں سمجھا کہ پرسنل وینڈیٹا اگر کہیں آ جاتا ہے، ایسا لگنے لگے کہ کسی پہ ذاتی دشمنی نیب نکال رہا ہے اپنی، جو میں سمجھا ان کی کہ وہ افسر کا نام لے نا، اتنی جرات ہونی چاہیے. وہ غلط ہو جاتا ہے، وہ آپ کو میں ان کی اس بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہ میں نے لیا ہے، نہ اس کے اوپر زیادہ جانا چاہیے. انہوں نے اپنے انداز میں یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے. بظاہر میں ایگری کرنا چاہتا ہوں سمرو صاحب سے کہ یہ کوئی ایسی بات یہاں نیشنل میڈیا پہ انہیں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اس سے آپ کے تمام ادارے جو ہیں ان کی توہین اور تحقیر کا پہلو نکلتا ہے. اور یہ لگتا ہے کہ یہاں نیوٹریلٹی نہیں ہے اور کسی معاملے کی تحقیقات جو ہیں وہ غیر جانبدارانہ نہیں ہو سکتی. لیکن ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین سے، وہ یہ ہے کہ یہ کیس جس کی طرف آج جس کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ اس سے پہلے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کیس سپریم کورٹ میں آ چکا ہے. اور جس طرح سمرو صاحب نے بجا طور پر فرمایا کہ اس کیس میں جو تحقیقات ہوئی ہیں، اتنے بڑے لوگوں کی تحقیقات ہوئی ہیں، اور معاملہ سیدھا سادہ ہے. چونکہ ایک طرف زمین تھی اور تو کچھ بچا نہیں تھا، وہاں زمین تھی، اور وہ زمین جو تھی پہلے یہاں بحریہ والوں کو جہاں جہاں انہوں نے چاہا انہوں نے کوئی دریا تک نہیں چھوڑے. اس کے بعد جب وہ تشریف لے گئے رہ گئے سندھ تک محدود، تو سندھ میں بھی انہیں ساتھ لے گئے کہ جناب اب سارا کاروبار آپ باقی یہاں بھی کر رہے ہیں، سندھ بھی آ جائے. اور سندھ میں انہیں جس طرح نوازا گیا
یہ جس طرح سویپنگ ہوئی ہے زمین کی، بارانی زمین کے ساتھ شہری زمین اور کمرشل زمین، یعنی وہ دینے کے بعد اربوں روپیہ جو تھا، یہ لوگ اگر نہ ہوتے جن کو اب یہ پکڑا جا رہا ہے تو یہ سارا کچھ نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے، میں معذرت ہوں، ٹائم ایگزام پر پہنچ رہے ہیں تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. عارف چودھری صاحب، آیت اللہ درانی سمرو صاحب، معذرت ہوئے ہیں جی، وقت اختتام پر پہنچا ہے. آپ کے سامنے تمام اہم سوالات، نیب کی تازہ ترین اپڈیٹس، گرفتاریاں، آصف زرداری صاحب کی پیشی 20 مارچ کو آخرکار کیا رنگ لائے گی، اور پھر اسد منیر صاحب کی خودکشی مبینہ ایلیجڈ نوٹ، سوسائڈ نوٹ، آخرکار اس سے کیا سوالات اٹھ رہے ہیں نیب کے اوپر اور کیوں اٹھ رہے ہیں. فار فیڈ بیک، فیس بک، ای میل اینڈ ٹویٹر دیکھتے رہیے گا اب تک.